خرید و فروخت میں نہیں آتا۔ جہاں تک تعلق ہے اس ویڈیو کا، تو میں یہ بات آپ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ایم این اے حضرات ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، میرے وہ دوست ہیں، انہوں نے مجھے بلایا۔ میں ان سے ایک دفعہ نہیں، میں کئی دفعہ ملاقات کر چکا ہوں، اور اگر وہ مجھے دوبارہ بلائیں گے میں دوبارہ بھی ان سے ملاقات کروں گا، کیونکہ وہ میرا حق ہے۔ میں ایک امیدوار کا بیٹا ہوں، میرا حق ہے ووٹ مانگنا، تو میں تو ان سے ووٹ مانگوں گا، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ مانگوں گا، اور جہاں وہ مجھے بلائیں گے میں وہاں جاؤں گا۔ آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد بھی میں نے جانا ہے اور بھی اراکین کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے، اور ہم نے ووٹ مانگنا ہے ضمیر کا، جو ہم نے ساری زندگی مانگا ہے۔ ہم نے صرف اور صرف ضمیر کا ووٹ مانگا ہے، اور مجھے یہ اس بات پہ فخر ہے کہ ہر الیکشن میں ہمیں ضمیر کا ووٹ ملتا ہے۔ نہ ہم نے کبھی ووٹوں کی خرید و فروخت میں ہم کبھی حصہ ڈالا ہے یا حصہ لیا ہے، اور یہ ہماری تاریخ گواہ ہے۔ آپ ملتان کے کسی بھی عوام سے پوچھ لیں، ملتان کی عوام سے، کہ کیا ہمارا خاندان نے کبھی زندگی میں ووٹ کو خریدنے کی کوشش کی ہے، یا کسی کے اوپر پرچے کا یا خوف کا یا کسی چیز کا ووٹ مانگا ہو۔ ہم نے ہمیشہ محبت کا، پیار کا اور ضمیر کا ووٹ مانگا ہے، اور وہی ووٹ میں مانگ رہا تھا ان ممبران سے، اور ان سے میری جو گفتگو تھی وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے میرے سے یہ سوال کیا کہ ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اور ہم حفیظ شیخ، جو ہمیں 2.5 سال سے ہمارا نام بھی نہیں جانتا، 2.5 سال سے ہم اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں دفتر میں نہیں گھسنے دیتا اپنے، تو ہم حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ ہم گیلانی صاحب کا احترام کرتے ہیں، ہم گیلانی صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اور وہ 1 2 نہیں، وہ زیادہ ممبران تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بہت مہربانی، آپ نے میرے پہ اعتماد کیا، گیلانی صاحب پہ اعتماد کیا، اور آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ اگر ہماری پارٹی، ہماری جماعت ہم پہ شک کرے اور ہم سے وہ ووٹ ہمارا ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو اپنا ووٹ گیلانی صاحب کو دینا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ اگر آپ کا ووٹ، کیونکہ ووٹ آپ کا حق ہے، ایک آئینی حق ہے آپ کا، کہ آپ اپنے ووٹ کو آرٹیکل 226 کے تحت آپ اپنے ووٹ کو سیکرٹ رکھ سکتے ہیں، اور آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جس کو ووٹ دینا چاہیں۔ اگر وہ آپ کو ووٹ نشان لگا ہوا بیلٹ دیں، تو پھر آپ نے، کیونکہ وہ آپ کا ضمیر کا ووٹ نہیں ہے، تو وہ آپ اس طرح گیلانی صاحب کے اوپر بھی آپ نمبر لگائیں، اور وہ ووٹ فولڈ کر کے بیلٹ میں ڈال دیں۔ نہ وہ ووٹ حفیظ شیخ کو جائے گا، نہ وہ ہمیں جائے گا۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میرا ضمیر مطمئن ہے، اور میں ابھی بھی دوبارہ میں اس بات کو دہراؤں گا کہ ہمارے کانسٹیٹوئنٹس، ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ عمران خان صاحب 2-3 دن سے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں، اور اپنے ممبران سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ ان کو وہ عزت، وہ ڈیو عزت جو ان کی بنتی ہے، وہ ان کو اب مل رہی ہے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جنرل سیٹ سے سینٹ کی اسلام آباد سے درخواست دی۔ اس کی وجہ سے آج پارلیمان کو بھی عزت مل رہی ہے، پارلیمنٹیرینز کو بھی عزت مل رہی ہے، اور ان کی سنوائی ہو رہی ہے۔ میں ساتھ ساتھ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں، ہم جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ہر انسان کا، ہر ممبر کا، اس کا اپنا ایک بنیادی حق ہے، اور وہی آپ نے آج دیکھا سندھ اسمبلی میں کیا ہوا۔ جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے، اور ضمیر کا ووٹ دینا چاہتے ہیں، آج ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوا اسمبلی کے اندر۔ ان کو مارا گیا، گبول صاحب کو، ابڑو صاحب کو۔ کیوں؟ یہ پی ٹی آئی کی روایت ہے کہ وہ اپنے ممبران کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی جانور ہیں، یا کوئی وہ ریوڑ ہیں کہ وہ ان کی کوئی منڈی لگی ہو۔ نہ ہم نے کوئی منڈی لگائی ہے، نہ ہم نے کوئی خرید و فروخت کی ہے۔ مجھے بتایا جائے کہ کون سی ویڈیو ہے جس میں میں نے کوئی پیسوں کی بات کی ہے ان سے؟ کوئی ویڈیو نہیں ہے۔ انہوں نے میرے سے سوال کیا، میں نے ان سوال کا جواب دیا۔ انہوں نے میرے سے پوچھا کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے، اور ہم نے اگر ہمارا ووٹ وہ ہمیں نشان زدہ ووٹ دیں گے پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے اس کا جواب دیا۔ میں نے اس میں کون سا غلط کام کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری کیمپین کو روکنے کی کوشش ہے، کیونکہ حکومت تو بکلا چکی ہے۔ حکومت پچھلے 1 ہفتے سے آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس قسم کے حربے استعمال کر رہی ہے، اور کس طرح کی جو سندھ میں کیا، کراچی میں، اور آج جو وہ بکلاہٹ کا شکار ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بیانات دے رہے ہیں، ان کے چہروں سے ان کی جو
جو ڈیفیٹ ہے, جو شکست ہے, وہ عیاں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جو سورج ہوگا وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت کا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں عزیز شازیہ مری صاحبہ کو گزارش کروں گا کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتی ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جس طریقے سے علی حیدر نے بیان کیا کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ سرفس کی اور اس کے حوالے سے وہ کھسیانی بلیاں جو کل سے مختلف کھمبے نوچ رہی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, اور پھر الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے مختلف طریقے سے, تو وہ کھسیانی بلیاں جو ہیں اس ویڈیو کے سرفس ہونے کے بعد ایک بار پھر جس طریقے کا رویہ اختیار کر رہی ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. حکومت کو یہ نظر آ گیا ہے کہ جس IMF کے نمائندے کو انہوں نے ایک جمہوری عوامی وزیر اعظم کے سامنے کھڑا کیا ہے, اس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. اور صرف وہ کینڈیڈیٹ, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, گو کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کیبنٹ کا حصہ رہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز پر ان کو کام کرنا تھا اور انہوں نے کیا. لیکن اس وقت اس شخص کی حالت یہ ہے جو آپ میڈیا کے ساتھیوں نے بھی کور کی کہ جن دنوں میں 200 روپے کلو ٹماٹر بازار میں بک رہے تھے, یہی IMF کے اس وقت جو کینڈیڈیٹ ہیں حکومتی جماعت کے, انہوں نے کہا جی کہاں 200 روپے کلو بک رہا ہے, وہ تو 17 روپے کلو بک رہا ہے ٹماٹر. جس شخص کو پاکستان کی عوام کی یہ تکلیف نہیں پتا, جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ روز پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے ایک متوسط طبقے کے گھرانے کا کیا حال ہونا ہے, اس کو سینٹ کا ٹکٹ دیا, اس کو سینٹ میں لڑایا جا رہا ہے. اگر اس کے سامنے ایک پاپولر شخص کھڑا ہے جس کا پرفارمنس ریکارڈ آپ کے سامنے ہے, جس کا اسمبلی میں آنے کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے, جس کا اپنے ساتھیوں کو تو چھوڑیں لیکن اس وقت کی اپوزیشن کو بھی عزت دینے کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے, تو بیسکلی ان کو یہی تکلیف ہے کہ گیلانی صاحب جیسے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے سامنے ہم نے ایک ایسا شخص کھڑا کر دیا ہے جس کو پاکستان کی عوام کی نبض کا پتہ ہی نہیں ہے, جس کو عوام تو چھوڑیں لیکن ان کے اپنے اراکین نہ جانتے ہیں نہ ان سے کوئی واقفیت ہے. اور یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی کہ آپ اس وقت جو PTI کے نمائندے بن کر سینٹ کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں, آپ ان سے یہ تو پوچھیں کہ آپ نیشنل اسمبلی میں, کیونکہ آپ تو اب یہاں ہیں نا ایڈوائزر کی حیثیت میں, آپ یہ بتائیں 10 ایسے PTI کے اراکین کا نام بتا دیں جن کے ووٹ کی آپ کو توقع ہے. کوئی 10 MNAs کا نام بھی ان کو یاد نہیں ہوگا. تو اگر آپ ایسا کینڈیڈیچر ایک ایسے کینڈیڈیچر کے سامنے کھڑا کریں گے جو ویسے ہی کریڈیبلٹی یا اپنے ریزمے یا CV کے حساب سے کمزور ہے, کیونکہ دیکھیں پاکستان کے لوگ دیکھیں گے اور پاکستان کی عوام تو ان کی پرفارمنس دیکھ چکی ہے پچھلے 2.5 برسوں سے. اور جس طریقے سے علی حیدر نے کہا کہ 2.5 برسوں کے بعد سلیکٹڈ وزیر اعظم کو یہ یاد آیا کہ پارلیمنٹ بھی کوئی چیز ہے پاکستان میں, پارلیمنٹ میں موجود اراکین بھی ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ کا ایک آفس ہے جہاں بیٹھ کر میں ان کو جھوٹی عزت دے سکتا ہوں. یہ جھوٹی عزت بھی ہے کیونکہ 2 روز ہی چلے گا, یہ آج چلا اور کل چلا یا پرسوں چلا ہوگا, 2 روز کا کھیل ہے. 2 روز کے بعد اسی تنخواہ پہ یہ لوگ ہوں گے اور وہی عزت ان کو مل رہی ہوگی جو پچھلے 2.5-3 برسوں سے مل رہی ہے. لہٰذا اس کا لب لباب یہی ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ واضح تھا کہ الیکشن آرٹیکل 226 کے حساب سے ہونے چاہیے جو سیکرٹ طریقہ ہے, اور یہ ووٹ الیکٹورل کالج کے ہر ووٹر کا اپنا ووٹ ہے, اس کے ضمیر کا, اس کے کانشنس کا ووٹ ہے. سندھ کے اندر 3 PTI کے اراکین جنہوں نے پارٹی کو ووٹ نہیں دینا تھا, انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ووٹ نہیں دیں گے, ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے, سندھ کو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے, ہمارے ووٹرز کو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. تو 3 اراکین نے, جس میں وہ شر صاحب ہے, ابڑو صاحب ہے اور ایک گبول صاحب ہے, انہوں نے یہ اعلان کیا. اور اس سے قبل آپ کو پتا ہے کہ PTI کے ہی ایک ممبر نے کہا کہ یہ اغوا ہو گئے, تو انہوں نے ویڈیوز جاری کی کہ جی ہمیں کسی نے اغوا نہیں کیا, ہم اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم PTI کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیں گے. لیاقت جتوئی کا بیان بھی آن ریکارڈ ہے, آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ ان کے مختلف اراکین جو ہیں سندھ کے اندر بالخصوص یہ بات کر رہے ہیں. پنجاب کی حالت یہ ہے کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ پر کرپشن کے بڑے نمایاں جو چارجز ہیں وہ لگ چکے ہیں, ان سے منسلک کئی سکینڈل سامنے آ گئے. لوگ دلی طور پر, چاہے عوام تو آپ کے سامنے ہے لیکن ان کے اپنے اراکین
جو اور کچھ نہیں تو عزت کے طلبگار ہیں، اور وہ بھی ان کو پچھلے 2.5-3 برسوں میں نہیں ملی. یہ ووٹ سیکرٹ ہے. اگر اس ووٹ میں کسی قسم کی ڈیفیکشن کا عنصر ہوتا تو آرٹیکل 63A میں یہ درج ہوتا. اور اگر کوئی اپنے ضمیر کا ووٹ پی ٹی آئی کو نہیں دینا چاہتا تو یہ اس کا گناہ نہیں ہو سکتا. اور جیسے علی حیدر صاحب نے ابھی آپ سے بات کی کہ یہ تو آج واضح ہو گیا نا جی اس ویڈیو سے کہ جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹ دینے کے بجائے اپنے ووٹ کو ضائع کرنا مناسب سمجھ رہے ہیں. یعنی کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے سے کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں کہ یار ووٹ ضائع کر دوں گا لیکن پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے. کسی جگہ اس ویڈیو میں پیسے کا ذکر نہیں ہے. ان کی بوکھلاہٹ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں, اس میں ادا کیے جو جملے تھے وہ سنے تک نہیں, اور پیسے کا ڈھنڈورا انہوں نے پیٹا ہے کیونکہ ان کے اپنے اندر پیسے کی ریل پیل چل رہی ہے. انہوں نے خود ٹکٹیں بیچی ہیں, اے ٹی ایمز کو بیچی ہیں, امیر لوگ پکڑے ہیں اور اپنے جو آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں ان کو یہ لوگ پریشرائز کر رہے ہیں کہ ان اے ٹی ایمز کو, ان پیراشوٹیوں کو ووٹ دیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے تو ترس آتا ہے پی ٹی آئی کے ان اراکین پر جو ایک فلسفے سے جڑے ہوئے تھے, اگر ان کا کوئی ہے فلسفہ, لیکن اب تو کوئی فلسفہ ان کا ہے نہیں. دیکھیں جہاں پر ایک ڈسپلن کے تحت اراکین کو ووٹ دینا ہوتا ہے وہاں کسی طریقہ کار کے تحت جماعتوں کو بھی ٹکٹس اوارڈ کرنے ہوتے ہیں, پیراشوٹیوں کو اور اے ٹی ایمز کو, اور جن کا تعلق جماعت سے نہیں ہو, جماعت کے پروگرام سے نہیں ہو, جماعت کے منشور سے نہیں ہو, اگر آپ اس کو ووٹ اس کو ٹکٹ دیں گے تو پھر یہی نتیجہ آپ بھگتیں گے کہ آپ کا ووٹر جو ہے وہ پوچھتا پھرے گا لوگوں سے کہ یار ان کو ووٹ نہیں کرنا, مجھے طریقہ بتاؤ ضائع کیسے کروں یہ ووٹ. کیونکہ وہ تو شاید پرچہ بھی دیکھیں, اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پرچہ پکڑایا جائے گا تو وہ ایکچولی چیٹنگ ہے کہ آپ ایک ووٹر کو پرچہ کیسے دے سکتے ہیں کہ آپ کو وہ ہم پرچہ دے رہے ہیں, یہ پرچہ ڈبے میں ڈالیں. تو یعنی کہ یہ اندیا ان کو دیا گیا ہے کہ آپ کو پرچہ ملے گا. سو دس از ایکچولی فار ایوری ون ٹو انڈرسٹینڈ کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کے اوپر اس وقت کتنا پریشر ہے کہ عمران نیازی کے من پسند اے ٹی ایمز کو جتانے کے لیے کسی بھی طریقے سے ووٹ حاصل کیا جائے. کھوسا صاحب آپ اس میں ایڈ کریں جو بھی لیگل پوائنٹس ہیں. دیکھیں یہ جو حیدر گیلانی صاحب نے اور شازیہ بی بی نے کہا ہے کہ یہ آپ کو پرچی ملے گی, یہ انہوں نے اسٹریٹجی یہ بنائی ہے, اور یہ الیکشن کمیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ, اور ان کو اس کا تدارک کرنا چاہیے. اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو خالی ایک کاغذ ملے گا, آپ نے وہ خالی کاغذ بیچ میں ڈال دینا ہے اور اپنا بیلٹ پیپر باہر لے آنا ہے, اور آپ کو وہ دوسرا بیلٹ پیپر جو دوسرے کو ملے گا وہ وہی جا کر دے گا. تو اس لیے الیکشن کمیشن کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ وہ اپنا بیلٹ پیپر باہر نہیں لاتا اور خالی کاغذ اس میں بکسے میں نہیں ڈالتا, بلکہ وہی بیلٹ جو پیپر اس کو ملتا ہے جسے وہ اسٹیمپ کرتا ہے وہی دیکھ کر جو ہے وہ اس ڈبے میں ڈالا جائے, تاکہ یہ شائبہ نہ ہو کہ وہ اس بیلٹ پیپر کو جو ہے وہ تو اپنے پاس محفوظ جیب میں ڈال کے لے آئے اور جو دوسرا اسے تھمایا جاتا ہے وہ ڈال دے. اور یہ اسٹریٹجی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ اسٹریٹجی یہ کر چکے. میں خود سینیٹر رہا ہوں, اور سینٹ میں جب یہ ان پر پریشر ڈالنا ہو تو یہ ترکیب کی جاتی ہے. یہ جو انہوں نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہی ایک اسٹریٹجی کی ہے کہ پہلا جو جائے گا وہ خالی ڈالے گا اور اپنا بیلٹ جو پیپر ہوگا وہ باہر لے کے آئے گا. پھر یہ اپنی مرضی سے اس کو جو ہے اسٹیمپ کریں گے یا مارک کریں گے جو بھی ہوگا, اور پھر جو دوسرا جائے گا اس سے وہ پرچی اپنی کی بجائے وہ پرچی ڈالے گا جو اسے دی جائے گی. سو یہ الیکشن کمیشن کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ جو بیلٹ پیپر اسے دیا جاتا ہے وہ مارک کرتا ہے, وہی دیکھیں کہ وہ ڈال رہا ہے بکسے میں, نہ کہ کوئی خالی ڈال رہا ہے پرچی یا وہ کسی کی ایکسچینج شدہ پرچی کو ڈال رہا ہے. اس طرح سے اس چیز کا تدارک ہو جائے گا. اور یہ جس طرح سے ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کو جو دیا جائے گا وہ ڈالیں گے, تو میں کیا کروں پھر اس پر وہ ڈبل سٹیمپنگ کر کے وہ پھر بھی اس کو دینا نہیں چاہتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اور اس کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی
ہم باقی چیزیں جو سپریم کورٹ کی آبیٹر کے طور پر ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کو ریفرنس حکومت کی ذرا نااہلی دیکھیے گا، ان کی لیگل ٹیم کی جو ہے یہ تسلسل کے ساتھ یہ جو ان کی جو نااہلیاں ہیں آپ اندازہ کریں اس سے. پہلے انہوں نے 3 مرتبہ جو ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے جو ہے غلط آرڈیننسز کیے جو جس میں پرائم منسٹر ہوتا ہے اور صدر پاکستان کابینہ پوری بھیجتی ہے، وہ تینوں فالٹی سے سپریم کورٹ نے تینوں کو قلعدم قرار دیا. اب انہوں نے جو ہے ریفرنس بھیجی. ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس بنتی ہی نہیں ہے آرٹیکل 186 میں، یہ کیا ریفرنس ہے؟ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے ہم یہ الیکشنز جو ہیں سینٹ کے یہ آرٹیکل 226 میں ہوں گے؟ یہ سوال ہے. او بھائی یہ تمہاری کوئی لیگل ایڈوائزر ہے سپریم کورٹ کے، یہ تم ریفرنس کے لیے مانگ رہے ہو؟ بات کیف چلیں اس کو بھی دیکھ لیں. پھر اس پر ترا یہ ہے کہ آرڈیننس کر دیا، پھر یہ ہے کہ بل ایک ترمیمی بھیج دیا آرٹیکل 226 کا، اور اس میں فراڈ کیا قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ اور ہم ساری اپوزیشن کے ساتھ، کہ اس میں نہ صرف یہ کیا کہ آرٹیکل 226 میں ترمیم کر کے اس کو جو ہے سیکرٹ بیلٹ کی بجائے کہا اوپن بیلٹ ہو، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ڈال دیا آرٹیکل 63D میں کہ جی یہ دوہری شہریت والا جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے. اور الیکشن تو لڑ سکتا ہے لیکن اس وقت دوہری شہریت چھوڑے گا جب وہ الیکٹ ہو کر حلف لے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ بھی اپنے اے ٹی ایمز کو یا اپنے جو ایڈوائزرز ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کو ایلیجیبل بنانا مقصود تھا تاکہ ان کو بھی بیک ڈور سے لایا جائے. تو یہ فراڈ تسلسل سے کیے گئے. آرڈیننس قلعدم ہو چکا اور اس کا بھی دیکھیں کوئی جواب دہی نہیں ہے. کم از کم مہذب معاشروں اور ملکوں میں اگر اس طرح کی ناکامی ہو حکومت کو تو حکومت مستعفی ہو جاتی ہے. اس کا تو کوئی جواب دے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی ایڈوائس پر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 2 چیزیں سپریم کورٹ کو بھیجی، ایک آرٹیکل 186 کا اور اس کا جواب ان کو صاف مل گیا کہ یہ 226 کے تحت ہوگا، اور دوسرا انہوں نے ایک جو ہے آرڈیننس دائر کیا جو آرڈیننس قلعدم ہو گیا. سپریم کورٹ کا اتنا وقت کا ضیاع کیا، پبلک کا ضیاع کیا، ایک پوری ہیجانی کیفیت طاری کی، سارا میڈیا آپ کو انوالو کیا، اور دیکھیں کس لیے. تو اس ناکامیوں کا بھی کم از کم حکومت کو جواب دہ ہونا پڑے گا اس کا. اور محترم عمران خان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی یہ ذرا اس پر غور کریں، کیا انہیں اس چیز پر جو ہے کچھ تھوڑی سی